صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اس سے پہلے رمضان سے پہلے دن کی بات ہوئی تھی تو اس وقت تو آپ کو میں 3 اعمال پر جنت کو بتایا تھا حدیث کی روشنی میں۔ آج ایک ہی حدیث ایک ہی کام بتاتا ہوں آپ کو، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کا خلاصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 واجب کرنے والی چیزیں بتاتا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا 2 واجب، یہ 2 چیزیں جنت، یہ 2 چیزوں میں سے ان دو ہی چیزوں میں سے جنت بھی واجب ہو جاتی ہے اور دوزخ واجب ہو جاتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 2 واجب کرنے والی چیزیں کون سی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کو واجب کرنے والی چیز شرک چھوڑ دو، شرک نہ کرو جنت واجب ہو گئی۔ اور یہی چیز پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر شرک کرو گے جہنم میں جاؤ گے، جہنم واجب ہو جائے گی۔ شرک چھوڑے جنت واجب، شرک کرے جہنم واجب، ایک ہی چیز ہے، کرے تو جہنم واجب، نہیں کی تو پھر جنت واجب۔ لیکن اس زمانے میں یہ چیز بہت عام ہو گئی ہے۔ ہمیں مسلمان پیدا ہو کر بھی اگر ہمارے پاس ہماری اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، ایمان اسلام کا تو اگر ہمارا معلوم نہیں ہے، فرق نہیں ہے، تو پھر کتنی افسوس کی بات ہے۔ سیکھنے کی چیزیں ہیں، یہ بولنا سننا، سمجھنا، بیٹھنا بٹھانا، نکالنا، یہ کیوں ہوتا ہے؟ دین سیکھنا ہے، سیکھنے کی فکر پیدا ہو، اور پھر انسان کو جماعت میں جاتے سو کئی کو انسان کو اپنی حقیقت معلوم ہونے کے واسطے، ایک فکر پیدا ہونے کے واسطے، پھر اس کے بعد پھر آدمی کچھ شوق لے لیتا ہے وہاں پر، پھر گھر آنے کے بعد میں اصل کام بولتے نہیں، مقام میں آ کر کرنا، ٹھہرنا کا بول کو، وہ مقام میں آنے کے بعد میں گشت ملاقاتیں وغیرہ کرتے ہوئے بھی اب اپنے اندر جو کمی جماعت میں آدمی محسوس کیا ہے، اس کمی کی آدمی یہاں بھرپائی کرنا، وہ سیکھنا۔ نماز میں کمی تھی تو نماز سیکھنا، یہاں آ کر فرائض چھوٹ رہے تھے، یا نماز تو پڑھ رہا ہے بندہ لیکن نماز میں فرضاں کیا ہے، کہتے ہیں کیسا شروع کرنا ہے معلوم نہیں ہو رہا ہے، تو سیکھنا یہاں پر۔ نہیں، فرضاں میں تو بندہ پکا ہے، دوسرے واجبات میں کمزوری ہے۔ فرضاں سے خالی نماز کے فرضاں نہیں ہے، شریعت کے، اسلام کے فرائض کتنے ہیں، اسلام کے واجبات کتنے ہیں، ہر چیز کے اندر فرضاں ہوتے ہیں، ہر چیز کے اندر آداب ہوتے ہیں، ہر چیز کے اندر ضروری چیزیں ہوتی ہیں، ضروری باتیں ہوتی ہیں۔ نماز، وضو کے اندر بھی فرضاں ہے، غسل کے اندر بھی فرضاں ہے، وضو کے اندر سنتیں ہیں، غسل کے اندر سنتیں ہیں، ایسا۔ تو غسل کے اندر، وضو کے اندر سب چیزیں، ہر ایک چیز کے اندر اس کی ضروری چیزیں ہوتی ہیں، کرنے کی چیزیں، نہیں کرنے کی چیزیں۔ تو ویسا اسلام کے میرے سے میں اور کتنی چیزیں اسلام کے واجبات اور فرائض ہے جو میں نے نہیں سنا، تو پھر اس آدمی آنے کے بعد میں آپس میں مقام پر ٹھہر کر خود بدلاتے، گھر کو سدھارتے ہوئے، گھر میں تعلیم کرتے ہوئے، یا پھر یہاں جو کہا جاتا ہے پڑھا جاتا ہے، یا تو یہ ہو بہو جا کر کہیں، یا پھر اس کی ریکارڈنگ جا کر سنائیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں ہم، جیسا بھی ہو، یا تو خلاصہ اس کا سنا دیں، یا پھر نوٹ کر کے جا کو بولیں ایسا بولے، یا جی یہ بات بولے، یہ قصہ بولے، یہ سبق ہمارے کو قرآن سے دی ہے، یہ پیغام دی ہے ہمارے کو مولانا قرآن سے، ایسا بول کر وہ سنا سکتے جا خلاصہ، کچھ بھی ہو۔ یہاں کا پیغام جب ہم گھر میں دیں گے تو پھر وہ سدھریں گے، یا پھر گھر میں تعلیم ہو تو پھر ان کے اندر سدھار آئے گا۔ ورنہ پھر حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت، وہ اگر اس کی تربیت نہیں ہوئی، اس کے اگر دین ذہن نہیں بنا، تو پھر وہ عقل والے لوگوں کی عقل بھی اڑا کر لے کے جائے گی، عقل والوں کی عقل بھی اڑا لے جائے گی۔ وہ مطلب کیا ہے، اس کے رات چلے گا، پھر وہ اپنے چلانے کی کوشش کرے گی۔ جب وہ اس کے اندر دین آئے گا، ذہن بنے گا، تو پھر ان چلاتی نہیں، اس کی ان اپنے اوپر چلا لیتی ہے، بلکہ ان بھی سب بھی مل کر کیا کرتی، اس کے رسول کے اپنے آپ پر چلاتے رہتی۔ دین نہیں ہوگا تو کیا کرے گا، ان بولے گا میری چلنا چلانا بول کر، ان بولے گی میری چلنا چلانا بول کر، ہر ایک آدمی اپنی چلانے کی کوشش کرے گا، اس کی نہ مرضی اپنے اوپر چلنے کا موقع دیں گے، نہ اس کے رسول کی مرضیات کو اپنے آپ پر، اپنی زندگی پر فٹ کرنے کا موقع دیں گے، نہیں ہوگا پھر۔ اس لیے کرنا کیا ہے، آدمی شرک سے باز آ جانا، اور پھر شرک کا مطلب کیا ہے، مطلب
عقیدے آدمی کا ٹھیک ہو جانا، شرک کی ہمارے پاس بو بھی نہیں ہونا، بانس بھی نہیں آنا اس کی ہمارے پاس میں۔ عام طور پر ہمیں شرک کا تو کیا سمجھ آتی ہے، کسی مورتی کے پاس پوجا کرنے کو شرک سمجھتی ہیں، نہیں، شرک کی کئی قسمیں ہیں، اللہ کی قسمیں اس کے ہے، ذات میں شرک، صفات میں شرک، ایسا علم میں شرک، سب کئی چیزیں ہیں، یہ سب سمجھنے کی چیزیں ہیں، یہ سب چیزیں ہمارے عقائد سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، ہمیں ان کو سیکھنا چاہیے، ایک ایک چیز، ایک ایک بات، ایک ایک مسئلہ، ایک ایک آیت، ایک ایک سبق، ایک ایک حدیث کے معنی مطلب ہمیں سمجھتے سنتے عمل کرتے اگر چلیں گے تو پھر ایک وقت وہ آئے گا ہمیں اپنے آپ پر تسلی پا سکتے ہیں کہ ہمیں دین کے پوری باتوں میں سے 90% باتوں میں عمل کر دیا، یا پھر میں 10% باتوں میں عمل کر دیا، ایسا بول کر ہم بول سکتے ہیں۔ ایک صحابی نہیں، ایک تابعی تھے، انہوں قرآن کے حکم پر عمل کرنے کا شوق دیکھو کیسا ہے۔ قرآن مجید کے 18ویں پارے میں سورہ نور میں ہے گھر میں داخل ہونے کے احکامات، خلاصۃ القرآن میں آیا تھا، وہ ساری قسم کے گھر ہوتے ہیں، بتایا تھا آپ کو میں کہاں اجازت لینا ہے، کہاں جاتے وقت میں اجازت لینا ہے، اپنا گھر ہے یا پھر کسی اور کا گھر ہے، اور دوسرے لوگ یا اپنے گھر میں کوئی اور بھی ہے یا کسی کے گھر کو گئے، یہ سب، یا پھر مسجد مدرسے یہاں اجازت لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ سب مسائل آگے تھے۔ تو ایک تابعی کیا کیے، رو رہے تھے مسجد کے اندر بیٹھ کر، کسی نے ان سے پوچھا بھائی تمہیں چھوڑ دیے، ایک دن چھوڑ دیے، بھئی رونے والا آدمی کہ اس کی کیا ضرورت ہے، کیا مجبوری ہے، یا پھر اپنے گناہوں کی وجہ سے روتا ہے کیا بول کر انہوں نے ڈسٹرب نہیں کیے، ایک اصحاب دیکھ کر ان کو چھوڑ دیے۔ دوسرے دن دیکھے مسجد میں آ کر بیٹھ کر رو رہی انہوں، چھوڑ دیے، کیا گناہ ہوا کہ اس سے اللہ سے معافی چاہتا رہیں گا، چھوڑ دیے۔ تیسرے دن بھی دیکھیے انہوں روتے بیٹھی وہ صاحب، بعد میں تیسرے دن بھئی کتنا گناہ ہو تو کیا ہو بھئی، ایک حد ہوتی ہے رونے کی بھی۔ بعد میں انہوں پوچھے کیا بابا تمہیں روتی ہیں، تو بول کر پوچھتی ہیں ان کو کیا گناہ ہو گیا، اتنا بڑا گناہ تم سے، تمہیں اتنا رو رہی دعا کر رہی ہیں، تو انہوں بولتی ہیں مجھ سے گناہ تو کچھ نہیں ہوا، بس میری ایک تڑپ ہے۔ کیا تڑپ ہے تمہاری؟ قرآن کے پوری احکامات پر میں عمل کر دیا، بس میرا ایک حکم پر عمل کرنا باقی ہے۔ کیا حکم ہے وہ؟ تو قرآن میں ہے نہیں کہ 18ویں پارے میں ایسا بول کر سورہ نور کے اندر تمہیں جب کسی کے گھر کے پاس گئے تو ان کی اجازت لے کو جاؤ، اور گھر کے پاس جانے کے بعد بھی وہ آدمی اگر گھر والا آدمی اندر ہے پھر بھی ان کیا بول رہا ہے، چلے جا بول کر بول رہا ہوں، بعد میں مل تو میں اس وقت میں ملنے کے موڈ میں نہیں ہوں، کام میں مصروف ہوں، اس وقت میں پڑھنے لکھنے میں ہوں، یا پھر اپنے گھر کے ضروریات میں ہوں، اپنے کام ضروری کاموں میں ہوں، یا پھر مجھے آفس کو جانا، کام کو جانا ہے، بعد میں مل تو شام میں بول کر بول رہا ہے۔ تو میں کسی کے گھر کے پاس گیا تو بھی میں ہر ایک آدمی مجھے دوست جان پہچان کا آدمی مجھے گھر میں آؤ کو اجازت پوچھا، میں سلام کیا تو پھر گھر میں آؤ کو کچھ بولے، کوئی بات نہیں مجھے چلو جاؤ بعد میں آؤ ایسا بول کر نہیں بولا ہے۔ یہ ایک حکم پر میں عمل نہیں کیا ہوں، نماز روزے زکوٰۃ حج معاملات وہاں سب عمل کر دی، خالی یہ کسی کے گھر کے پاس گئے تو گھر والا آدمی گھر میں رہ کر بھی چلے جا بعد میں آ جاؤ کو بول کو نہیں بولا، مجھے کوئی بات نہیں بولا، وہ ایک آیت پر عمل کرنا باقی بول کر بولے۔ اب بعد میں انہوں بولتی تو اتنا کی روتا ہے با میں تیرے پر ہم کھا کو تو میرے گھر کو آ میں تجھے واپس کرتا ہوں بول کو بولتی ہوں، وہ آیت پر وہ حکم پر مجھے عمل کرا تم کو گھر کو بول کو بولتی ہیں، گھر کو جاتی ہیں وہ صاحب، انہیں بعد میں ان کے گھر کو جاتی، بھائی تمہارے سے ملنا چاہتا ہوں، تو انہوں کیا بولتی میں اس وقت ملنے کے موڈ میں نہیں ہوں، بعد میں بول کو بولتی ہوں، تو اس وقت انہوں تسلی پا لیتی میرا اس آیت پر عمل ہو گیا بولتا۔ اللہ اکبر کبیر، کیسے انہوں قرآن کے عاشقان دیکھو، وہ دین پر عمل کرنے کا جذبہ ویسا ہونا، ہمیں یہ آیت سن لی ہے، یہ آیت کے معنی مطلب معلوم کر لیے، ہمیں اس پر عمل کرنا، آج یہ حدیث سن لی ہے اس پر عمل کرنا، ہمیں یہ نکو کرو کو سن لیے نہیں چھوڑنا اسے، ویسا یہ دین کا تو، یہ تعلیم کا تو، یہ سبق کا تو، جو سنتے ہیں ہمیں اسے عمل کرنے کی چیز ہے تو پھر کرنے میں آ جانا، نہیں چھوڑنے کی چیز ہے تو چھوڑتے جانا اسے، ورنہ پھر ہماری زندگی موقع نہیں دیتی کہ پھر ہمیں اگر بعد میں دیکھیں گے بعد میں کریں گے وہ تو ہونے والا کام نہیں ہے، ہونے والا کام نہیں ہے وہ۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے، ابھی ہمارے کو زندگی باقی ہے، ابھی ہمیں کیا کرنا ہے، جو سنے یا سنتے آئے یا پھر آج صبح سے جو کچھ سنے یا پھر اب جو سنے اسے ابھی سے ہمیں عمل کرنے کی کوشش کر دینا، ارادہ کر لینا ابھی سے، نہیں صبح سے سنے یا پہلے سے سنتے آئے تھے یا اب آج سے سنے اب سنے، یہ نہیں کرنا معلوم ہو گیا، چھوڑ دینا اسے، ابھی سے چھوڑ دینا، ابھی سے ارادہ کر لینا۔ دیکھو ایک آخری بات بولتا ہے پوائنٹ، اگر کوئی اللہ دیکھو کتنے بڑے مہربان، دیکھو اگر کوئی بندہ ہی نہیں کیا ارادہ کر لیتا ہے، کیا ارادہ کرتا ہے، اے اللہ میں حافظ بننا ارادہ کر لیتا ہے، شروع کر لیا پڑھنا شروع کر لیا، یا پھر حج کو جانے کا ارادہ کر کو انتظامات کرنا شروع کر، اسباب اختیار کر رہا ہے، پیسے جمع کر رہا ہے، پاسپورٹ تیار کر رہا ہے، یہ سب انتظامات میں لگ گیا ہے، اسباب اختیار کر رہا ہے، دعائیں بھی کر رہا ہے خدا سے، اب بندہ وہ کرنے سے پہلے مر گیا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے اب پڑھنے سے پہلے مر گیا، حافظ بننا ارادہ تھا، اس کی نیت تھی، بننے سے پہلے مر گیا، اللہ اسے قیامت کے دن حافظوں کے صف میں کھڑا کریں گے اسے۔ بندہ کوئی ارادہ کر لیا، اللہ میں حرام چھوڑنے کا ارادہ کر لیا، اللہ میں زندگی نماز کبھی نہیں چھوڑتا، اللہ ارادہ کر لیا، اللہ تعالیٰ اسے نماز پڑھنے کے اللہ موقع دیں گے،
ट्रेन फुल भी रहेगी, बस फुल रहेगी, किसी ना किसी वजह से अल्लाह ताला उसे मौका दे देंगे। नाश्ते के लिए बस खड़ी हो जाएगी, या फिर क्रॉसिंग की वजह से ट्रेन खड़ी हो जाएगी, किसी ना किसी वजह से अल्लाह उसे नमाज़ पढ़ने का मौका देंगे। ये मौका होगा, बंदा इरादा करेगा तो। मैं ये छोड़ना, आदमी बचना चाह रहा है, हराम से बचना चाह रहा है, किसी भी चीज़ से बचना चाह रहा है, तो अल्लाह ताला से बचने का मौका देंगे। बचना चाहे तो अल्लाह बचने का मौका देंगे। आदमी को अगर बचने का तो फिर अल्लाह कहीं मौका देंगे। अल्लाह कहीं को पीछे मार, अल्लाह पीछे पड़ते हैं क्या, मैं तो माफ़ करता हूँ, बख्शिश करता हूँ, अल्लाह को क्या भी नहीं पड़ी है। हम ही अगर अल्लाह के पीछे पड़ेंगे तो फिर अल्लाह ताला हमारी बख्शिश कर डालती है, अल्लाह हमारे पीछे नहीं पड़ते। हाँ, हमें अगर अल्लाह की तरफ आ रही माफ़ी चाहने के लिए, तौबा ताइब होने के लिए, अच्छे बनने के लिए, सुधरने के लिए, बदलने के लिए, तो फिर अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते खोल देंगे। जैसे अल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए उन्होंने अपनी ताकत का काम किए, दरवाजे लाख है, फिर भी क्या किए उन्होंने, अपनी ताकत के काम, बचना मुझे बिल्कुल उन्होंने भागने शुरू कर लिए, तो दरवाजे खुलते चले गए। वैसे हमारी बस का काम, मैं बचना चाहता हूँ, अल्लाह तो मुझे बचा ले, माहौल ख़राब है, हालात ख़राब है, ज़माना ख़राब है, मैं बचना चाहता हूँ बुरे माहौल से, बुरी हालतों से, बुरी आदतों से, बुरे लोगों से बचना चाहता हूँ। अच्छे सोबत अता फरमा, अच्छी बातें मुझे नसीब फरमा, अच्छा माहौल अता फरमा। बंदा अगर ऐसा चाहेगा, अल्लाह ताला उसे वैसे माहौल मौके अल्लाह उसे बदलने के लिए अता करेंगे। तो इसलिए हमको करना क्या है, जो बात सुनते हैं मुझसे उस पर अमल करना है, और फिर फ़िक्र पैदा करने के लिए जमात में निकलना। बताओ, अब शौक़ पैदा करने के लिए कभी कभार क्या हो जाता है, आदमी को माहौल देखने के बाद में एहसास पैदा हो जाता, भाई खेड़े गाँव में चले गए तो इमाम साहब भी नहीं है, हमारे मस्जिद में तो कम से कम तफसीर होती है, वहाँ नमाज़ पढ़ने वाली नहीं, ढंग से नहीं है। चलो भाई, कदर करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, या फिर हमें हाँ सुन को जाकर कभी कभार वहाँ जाकर हमें गश में ये बातें वहाँ लोगों को पहुँचाना चाहिए। ये शौक़ पैदा होता, कदर पैदा होती इससे। वहाँ वो भी नहीं है, यहाँ इतना बड़ा काम हो रहा है, कदर पैदा होती इससे, और वहाँ बात पहुँचाने का शौक़ पैदा होता। बताओ, इसके लिए दीन पहुँचाने के लिए, दीन सुनने के लिए